Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں ایک اشکال کا کہ اس کو غور سے سن لیجئے گا کہ بہت سے افراد کہتے تھے نہیں یہ آیات آگے پیچھے ہو گئی ہیں. انہیں جواب نہیں آ رہا ہوتا اگر کوئی سوال کر لے بھی یہ آیت یہاں کیوں ہے وہ آیت وہاں کیوں ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں آیات آگے پیچھے ہو گئے. نہیں آیات آگے پیچھے نہیں ہوئی ہیں, آیات وہیں ہیں جہاں ہونا چاہیے تھا. توجہ سے سنیے گا. اعتراض جانتے کہاں پہ آگے پھنستے ہیں, وہ کہتے ہیں آیت تطہیر ازواج کی آیات کے بیچ میں ہے, اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت سے افراد یہ کہتے تھے اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ازواج کی آیات ہیں اور آیت تطہیر میں ازواج نہیں ہے, تو اس آیت کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, اسے کسی اور مقام پہ ہونا چاہیے. سن رہے ہیں نا حضرات, اس آیت کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا کسی اور, نہیں اس آیت کو یہی ہونا چاہیے تھا, پیغمبر نے یہی رکھا. توجہ سے سنیے گا میرا جواب کو, جو بزرگ علماء نے جواب پیش کیا میں وہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اس آیت کو یہی, آیت تطہیر کو یہی ہونا چاہیے تھا. عربی زبان کا قانون ہے, ایک لفظ ہے اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو ذہن میں رکھیے گا, جملہ معترضہ اعتراض سے ہے. جملہ معترضہ اگر کوئی خاص بات کہنی ہوتی ہے, اہم بات کہنی ہوتی ہے تو انسان اسے فوراً نہیں کہہ دیتا, اسے خاص مقام کا انتخاب کر کے وہاں رکھتا ہے. اب میں جلدی سے مثال پیش کروں گا. اللہ کہنا چاہ رہا کہ موسیٰ مجھ سے کلام کرتا تھا. اللہ کیونکہ اللہ تو نام ہی لے گا. حضرت موسیٰ سے متعلق اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ مجھ سے کلام. اب یہ اللہ فوراً نہیں کہے گا موسیٰ مجھ سے کلام کرتا تھا, وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تَكْلِيمًا. تو اب اللہ کیا کرے گا, ایک واقعہ سنائے گا, بیچ میں آیت رکھے گا. تو اللہ کہے گا فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, فرعون بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا, فرعون لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا, موسیٰ میرا خاص بندہ تھا, مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا. پھر دوبارہ فرعون فرعون فرعون. آپ کو فرعون کا سارا قصہ بھول جائے گا, جناب موسیٰ کی بات نہیں بھولے گی, کیونکہ فرعون کے قصے کے بیچ میں وہ آیت چمکتی نظر آئے گی جو جناب موسیٰ سے متعلق ہے. اللہ ازواج سے متعلق کہہ رہا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, اے رسول کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ, جیسے تم جاہلیت کے زمانے میں گھروں سے باہر نکل جایا کرتی تھی, گھروں سے باہر مت نکلا کرو. پھر بیچ میں اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ. یہ آیت الگ ہی نظر آ رہی ہے, پہلے اور بعد میں ڈانٹ ہے, بیچ میں شام. بات پہنچ گئی جانے کی راہ میں. یہ آیت تطہیر کا مضمون بتا رہا ہے, اس میں اور کوئی نہیں ہے سوائے محمد و آل محمد کے, اس میں اور کو ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہاں تک کہ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ, پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اڑائی, ذہنوں میں ہے نا, حدیث کے ساتھ تو ذہنوں میں آ گئی ہوگی, سارا مضمون وہی ہے. مجھے صرف اشارہ کرنا ہے, اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں گا, سنیں گے اگر تم نہیں تو. تو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول خدا نے ایک چادر اڑائی. میں نے پورا کا پورا آپ کے سامنے کوشش کیا ہے کہ سارا کے سارا قرآن کے نظام کو پیش کروں کہ یہ توحید کا نظام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا, جو وہ نظام بھیجتا اس نظام کی حفاظت اسی کا کام. پیغمبر اسلام نے کالے رنگ کی چادر اڑائی اور اشارہ کر کے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت, وخاصتی وحامتی, یہی میرے خاص ہیں, یہی میرے عام ہیں. لحمہم لحمی, ودنا یہ چاہیے تھا, میں مشورہ نہیں دے رہا, قانون بتا رہا ہوں, کہنا یہ چاہیے تھا میرا گوشت ان کا گوشت, میرا خون ان کا خون. کہنا تو یہی چاہیے تھا, بھائی پیغمبر اصل ہیں, ان کی بیٹی ہے, ان کے داماد ہیں, ان کے دونوں نواسے, تو کہنا چاہیے تھا میرا گوشت ان کا گوشت, میرا خون ان کا خون. لیکن فرما رہے ان کا گوشت, میرا گوشت ان کا خون, میرا گوشت ان کا خون, میرا خون. سمجھا کے جا رہے ہیں خبردار کبھی مجھے آل سے جدا نہ کرنا, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے. بہت سے لوگ پیغمبر سے کہہ رہے تھے میں آپ کی اطاعت میں نہیں ہوں, میں ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت میں ہوں, اللہ سے میں ڈائریکٹ ہو گیا ہوں. تو اللہ نے آیت نازل کی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی بس اسی نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی ڈائریکٹ اللہ کی نہیں.
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پیغمبر بھی یہی سمجھا کے جا رہے ہیں خبردار ڈائریکٹ نہ آنا. پیغمبر بھی یہی سمجھا کے جا رہے ہیں خبردار ڈائریکٹ نہ آنا, وسیلے سے آنا. میری آل کے بغیر جو میرے پاس آئے گا اسے میں قبول نہیں کروں گا. عزیزان گرامی, پیغمبر نے صرف کالے رنگ کی چادر اڑائی اور کہا ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کی بات کو مصرف مکمل کر دوں کہ یہ میرے آل ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں. حضرت ام سلمہ نے کہا اچھا اذن لی یا رسول اللہ, یا رسول خدا اجازت دیتے میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا انتی علی الخیر, آپ خیر پہ ہیں, اہل بیت میں نہیں ہے. جملہ تو میں کہہ گیا ہوں, مختصر سے وضاحت کروں گا. کہا انتی علی الخیر, آپ خیر پہ ہیں, اہل بیت میں نہیں. میں اپنے انداز سے پیش کروں. پیغمبر یہ فرما رہے ہیں آپ رضی اللہ عنہا ہیں, یہ علیہم السلام ہیں. رضی اللہ عنہا کبھی علیہم السلام میں نہیں داخل ہو سکتے. تو پیغمبر نے چادر اڑا کے بتا دیا. میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہے, اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, بس ایک جملہ کہہ کے میں یہیں پہ مکمل کر دوں گا. تو پیغمبر نے سمجھایا اس انداز سے کالی چادر اڑا کے کہ جس طرح سے اللہ نے خانہ کعبہ پہ کالا غلاف اڑا کے بتایا تھا. اللہ نے خانہ کعبہ پہ کالا غلاف اڑا کے بتایا. حرم اور ہے, بیت اور ہے, یہ سارا اللہ کا حرم ہے, ساری مسجد الحرام اللہ کا حرم ہے, لیکن بیت اللہ صرف وہی ہے جس پہ کالا غلاف ہے. اگر بات پہنچ گئی ہو تو اللہ نے کالا غلاف اڑا کے بتایا حرم اور ہے, بیت اور ہے. پیغمبر نے کالی چادر اڑا کے بتایا حرم اور ہے, اہل تو. عزیزان گرامی, عظمت آل محمد کچھ اور ہے. حبیب خدا نے کتنی زحمتیں کرنے کے بعد آل کا تعارف کروایا. بس بھئی میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا.